جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 خبروں پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ ایک تو اسلام آباد میں اور سیاسی حلقوں میں ایک بات بڑی شدت کے ساتھ اچانک ہی سر اٹھا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد قیادت پی ٹی آئی کی کون سنبھالے گا۔ اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں، کوئی اسد عمر کی بات کر رہا تھا، کوئی شاہ محمود قریشی کی، کوئی فواد چودھری کی، کوئی پرویز خٹک کی، لیکن اچانک ایک نام اور ایک بڑا نام سامنے آ گیا ہے، اور کیا وہ پی ٹی آئی کی قیادت سنبھال لیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے ووٹرز بہرحال ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ وہ صاحب ہیں جنرل فیض حمید صاحب۔ تو کیا کسی سٹیج پر پی ٹی آئی کی قیادت جنرل فیض حمید سنبھال لیں گے؟ اور عمران خان اگر ایسا ہوا تو اس پر کیا ری ایکٹ کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی بنیادی طور پر ہے تو صرف ایک شخص ہی، عمران خان، باقی تو کوئی اپنی نشست نہیں جیت سکتا۔ لیکن جنرل فیض حمید کا ایک اور کلاؤٹ ہے، ایک اور انفلوئنس ہے، کچھ اور طرح کی خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ ان کی خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، ان کے احسان مند بھی رہتے ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اگر جب عمران خان نااہل ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، کیا جنرل فیض حمید سنبھال لیں گے پی ٹی آئی کی قیادت؟ اگر سنبھال لیں گے تو کیا صورتحال بنے گی؟ کیا وہ ایک کامیاب قائد ثابت ہو سکیں گے ایک سیاسی جماعت کے؟ اور جو انہوں نے احسانات کیے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، کیا پی ٹی آئی کے کارکن، دیگر جماعتیں، دیگر سیاسی قائد جو ہیں وہ اس بات کا احترام کریں گے؟ ایک تو اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ دوسرا، انصار عباسی صاحب نے ایک بہت بڑی خبر پھوڑ دی ہے، اور وہ ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے، ہمارے لیے بہت محترم ہے انصار عباسی صاحب، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے انصار عباسی صاحب کی، اور میری بڑی اچھی ان سے ملاقات ہے، کہ آپ اگر ان سے اختلاف کریں تو تب بھی وہ آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن پر انصار عباسی صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کیا بھی جاتا ہے، لیکن وہ اختلاف جس خندہ پیشانی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس کی مثال شاید پاکستان میں کہیں نہیں ملتی۔ اور لیکن ان کے پاس ایک بات ہے، خبر ان کے پاس ہوتی ہے، ظاہر ہے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے سب سے بڑے گروپ کے، میڈیا گروپ کے، تو خبر تو ان کے پاس۔ انہوں نے جو خبر پھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک فورن فنڈنگ کا کیس تھا، ایک اکبر ایس بابر تھے، 2014 سے دربدر ہو رہے تھے، درخواستیں لے کے پھر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ اربوں روپے کی فنڈنگ ادھر سے ادھر ہوئی، اور یہ جو ہے یہودی لابی بھی، اسرائیلی لابی بھی، اور پتہ نہیں انڈین لابی نے بھی عمران خان کو فنڈنگ کی، عارف نقوی والا کیس بھی تھا۔ لیکن یہ ساری ہوا میں باتیں تھیں، ہم سب کو پتا تھا کہ یہ فورن فنڈنگ کہیں نہ کہیں سے ہوئی بھی ہے۔ اس فورن فنڈنگ کے الیکشن کمیشن پہ فیصلہ دینا تھا، اور وہ فیصلہ نہیں ہو رہا۔ 7-8 سال اکبر ایس بابر 4 بندوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پارلیمان کے سامنے پریس کانفرنس کرتے رہے، لیکن کوئی ان کی داد رسی نہیں ہوئی، فیصلہ تعطل کا شکار ہوتا رہا، اور وہ تعطل جو ہے بالآخر اس وقت ختم ہوا جب ایک بہت طاقتور ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ نیوٹرل ہوں گے، اور عمران خان کی بیساکھیاں چھین لی گئیں۔ جب ان کی بیساکھیاں چھین لی گئیں تو پھر اس فیصلے میں تعطل نہیں رہا۔ اس سے یہ بھی مراد لگتا ہے، اور انصار بھائی صاحب نے اس کا ثبوت بھی پیش کیا، کہ اس فیصلے کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن پر بے تحاشا دباؤ ڈالا گیا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس فیصلے کو آنے سے روکتی رہی، کیونکہ عمران خان نے اس میں فل پھنسنا تھا۔ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا تھی؟ مثلا اس میں جنرل باجوہ صاحب تھے، اور پھر اس کے بعد جنرل فیض حمید تھے، ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف۔ ظاہر ہے باقی انسٹیٹیوشن تو ان کے ماتحت تھا، یہ اپنی مرضی سے فیصلے کرواتے تھے۔ تو اس ملک کا نظام کس طرح چلتا رہا ہے؟ ایک شخص جو کہ پاکستان کے آئین کے تحت
مجرم قرار پایا جانا تھا، اس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا گیا۔ اور پھر اس میں ہمیں باقی سارے اداروں کی کریڈیبلٹی پر بھی شک پڑتا ہے کہ کون سا ادارہ ہے جو صاف ستھرا ہے، جو دباؤ کے نیچے نہیں آتا۔ اس طرح کی یہ خبریں الیکشن کمیشن کے حوالے سے آئی ہیں، ظاہر ہے ان پہ پریشر ڈالا گیا تو انہوں نے فیصلہ نہیں دیا۔ اس طرح کی خبریں آئندہ آنے والے دنوں میں اس وقت کی عدلیہ کے بارے میں بھی آئیں گی کہ عدلیہ نے بھی پریشر کے نیچے آ کر کیا کیا جو نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ پتہ سب کو تھی، لیکن اب سالڈ ڈاکومنٹری شکل میں یہ انصار عباسی صاحب نے دی ہے واضح ثبوتوں کے ساتھ۔ اور یہ خبر ضرور پڑھی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو الیکشن کمیشن کے فوراً فنڈنگ کے معاملے کا فیصلہ نہیں ہونے دے رہی تھی، اس کو جگہ جگہ موقع بموقع پیشی بپیشی روک رہی تھی۔ اور تیسری خبر ایک اور ہے، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے کم خطرناک خبر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ کامران شاہد صاحب نے دنیا ٹی وی پر اس خبر کو نصف بریکنگ نیوز کہا، اور انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے امارات کے ایک ملک سے 6 ارب روپے کا جواہرات لیے گئے، اور یہ جواہرات ویریفائڈ قسم کے، ان کے ساتھ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں، ان کے نمبرنگ ہوتی ہے، ان کی شیپ پہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ 6 ارب روپے کی ہوئے۔ پاکستان آ کر ان جواہرات کی قیمت 3 کروڑ روپے لگائی گئی، اور پھر ان 3 کروڑ میں سے 50% پیسے توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے، یعنی 1.5 کروڑ روپیہ جمع کرایا گیا، اور وہ جواہرات تھے ٹوٹل 6 ارب روپے کے۔ اور یہاں پہ ڈرم بیٹنگ یہ کی گئی، نعرہ یہ لگایا گیا کہ دیکھیے ہم نے تو پہلے 20% تھا توشہ خانہ میں جمع کرانے کا، ہم نے اس کو 50% کر دیا، اور ہم سے زیادہ صادق، امین اور ٹرانسپیرنٹ لوگ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کتنے کا کھانچا مارا ہے؟ 6 ارب روپے کی مالیت کی چیزیں تھیں، جواہرات تھے، اور اوتھینٹک جواہرات تھے، اور اس کو پھر جو ہے انہوں نے تقریباً 1.5 کروڑ روپے میں فروخت کیا، 50% قیمت کر دی۔ اب 3 کروڑ روپے اگر اس کی مالیت مقرر کی ہے تو اس کا وہ 100% بھی دے دیتے، تو پھر بھی یہ اربوں روپے کا فائدہ تھا۔ اور یہ کاروبار بنا ہوا تھا وزیر اعظم ہاؤس، اور اس کے اندر اس طرح کے معاملات ہر روز ہو رہے تھے۔ یہ تو آہستہ آہستہ خبریں سامنے آ رہی ہیں نا، اس شخص کے بارے میں جس سے صادق اور امین کا لقب دے دیا گیا عدالتوں کی طرف سے۔ اب ان خبروں پہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں جناب۔ پہلے جنرل فیض حمید صاحب کا ارادہ کہ وہ فوج میں وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں، تو اس میں 2-3 قباحتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ فوجی جرنیل جو ہم پر حکومت کرتے ہیں یہ سیاست میں آئیں تو انہیں پتہ چلے کہ اصل میں سیاست کرنا کتنا دشوار کام ہے۔ ہم جب سیاست کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں قومی سطح کی سیاست یا صوبائی سطح کی سیاست ہوتی ہے، لیکن یہ سارے سیاستدان ان کا خمیر بنیادی طور پر اٹھتا ہے لوکل جو سیاست ہوتی ہے، یونین کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل اور اس لیول کی سیاست سے۔ وہاں جو سیاستدان جو ہے جس طرح سیاست کرتے ہیں، جن جن مرحلوں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، عام آدمی سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ عام آدمی کس طرح ان کا گریبان پکڑتا ہے، کس طرح محلے کے لڑکے ان کے اوپر تانے برساتے ہیں، تو یہ سارے مرحلوں سے وہ گزر کے کسی لیول پر پہنچتے ہیں۔ کیا کسی سابق فوجی جرنیل کے اندر اتنی استطاعت، ہمت ہے کہ وہ ان سارے مرحلوں سے گزر سکے؟ جیسے میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی مثال دیتا ہوں، اور وہ تکلیف دہ مثال ہے، لیکن میرے خیال میں آپ کو ہمارے ایک دوست ہیں PMLN کے، نام میرے خیال میں بتانا مناسب نہیں ہے، اور PMLN کے بڑے زبردست قسم کے لیڈر ہیں۔ انہوں نے اب تو وہ وزیر شزیر بھی رہے اور پھر اس کے بعد نااہل بھی ہوئے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ فورن نیشنل ہیں۔ جب انہوں نے لوکل پالیٹکس کا آغاز کیا
تو پھر جو ہے تو لوکل مسجد میں کسی نے کہہ دیا جناب کہ نہیں، یہ شخص تو چونکہ اس کی والدہ فارن نیشنل ہے تو یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اب گاؤں کی سطح پر، اور وہ بھی پاکستان کے پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے، اس سطح پر اگر کسی شخص کے بارے میں، اور وہ پالیٹکس میں آ رہا ہو، اور کونسلر اس طرح کا کسی چیز کا کینڈیڈیٹ ہو، اور اس کے بارے میں مخالف کینڈیڈیٹ یہ پروپیگنڈا کروا دیں کہ یہ جو ہے مسلمان ہی نہیں، تو یہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہو، اور اس کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ تو پھر ایسا اس شخص کو یہ کرنا پڑا، اور یہ خود اس نے بتایا کہ اس شخص نے مولویوں، جو مذہبی علماء تھے اس علاقے کے، ان کو اکٹھا کیا اور ان کی موجودگی میں برہنہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد ثبوت پیش کیا گیا کہ ان کے تمام چیزیں مسلمانوں کی طرح ہیں، اور یہ سب یہ وہ اس واقعے پہ زیادہ مزید کیا بات کریں، لیکن یہ لوکل سطح کی پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں کوئی شخص آپ پہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آپ ان سے، یہ جو سیاستدان جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ تھک سکنڈ ہوتے ہیں، تو وہ ان مرحلوں سے گزر کے تھک سکنڈ ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو بہت ساری مرحلوں سے گزر، کیا جنرل فیض حمید اس میں اس طرح کے مراحل سے گزر سکیں گے؟ یہ تو ایک بات ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو مثلا سیاستدانوں کے بارے میں سب سے مشہور جملہ یہ ہے کہ یہ کرپٹ ہے، چور ہے، اور ہر سیاستدان سے ہماری درخواست یہ ہوتی ہے کہ رسیدیں دکھاؤ، اس نے گاڑی کا پینٹ بھی کرایا ہے تو ہم اس سے جواب مانگنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کسی سٹیج پہ جنرل فیض حمید جب الیکشن لڑیں گے، پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالیں گے، تو کیا وہ جو ہے تمام اپنے اثاثہ جات کی تفصیلات دیں گے؟ اور جب کوئی الیکشن کمیشن یا کوئی عام شہری ان کے اثاثوں کے بارے میں کوئی کسی عدالت میں جائے گا تو کیا وہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنے اثاثے بتا سکیں گے؟ کیا بتانے کے باوجود بھی ان سے رسیدہ کڈو کی تہمت ان پر لگائی جائے گی؟ تو یہ بہت اہم قسم کے سوالات ہیں، تو انہیں اپنے اثاثوں کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ سیاستدانوں کا تو ہم سیدھا گریبان پکڑتے ہیں، جرنیلوں سے ہم بہت محترم طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی یہ ہے کہ یہ پہلا جنرل نہیں ہوں گے جن کے ذہن میں یہ سیاست میں آنے کا خواب ہوگا۔ اس سے پہلے جنرل حمید گل بھی تھے، جنرل اسلم بیگ بھی تھے۔ اسلم بیگ صاحب نے ایک تنظیم بنائی فرینڈز کے نام سے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنائیں گے اور عوام کو بڑے امپورٹنٹ ایشوز پر اکٹھا کریں گے۔ تو وہ سارا ایشوز پر اکٹھا کرنا، تو کیا ہوا، وہ ظاہر الیکشن نہیں لڑ سکے، کون ووٹ دیتا ہے؟ تو وہ جو ہے انہوں نے بعد میں پھر ریسرچ پیپر وغیرہ بھی بس شائع کیا۔ جو گمان ہوتا ہے جرنیلوں کا وہ یہ ہے کہ وہ جس پوسٹ پر رہتے ہیں، جتنی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، جس طرح پورا سسٹم ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا مرکز اب تبدیل کر لیتے ہیں، اور اب ذرا سیاست میں بھی آ کر اسی طاقت کا جلوہ دیکھتے ہیں۔ لیکن جس دن وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اس کے بعد چاہے وہ کتنے ہی طاقتور جنرل کیوں نہ ہو، ان کی وہ طاقت، وہ اختیار، وہ قوت نہیں رہتی، اور پھر وہ سارے لوگ جو ان سے مستفید بھی ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے فائدے بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے کھانچے بھی لگائے ہوتے ہیں، جن کے اوپر بڑی مہربانیاں بھی کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سارے لوگ ایسے لوگوں سے کنی کترانے لگتے ہیں۔ لوگ ملتے نہیں ہیں، سلام نہیں کرتے، فون کا جواب نہیں دیتے۔ یہ سارے مرحلے وہ سارے لوگ جو جرنیل جو فوج میں سیاست میں آنا چاہتے تھے، ان سب کے ساتھ گزرے ہیں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ عمران خان جس طرح کا شخص ہے، وہ مطلق العنان قسم کے شخص ہے، انہیں اپنی ذات کے علاوہ کوئی شخص نظر نہیں آتا، اور یہ ان کی تقاریر سے بھی بڑا واضح ہے۔ میں دنیا کو بہتر جانتا ہوں، میں مغرب کو بہتر جانتا ہوں، میں چائنا کو بہتر جانتا ہوں، میں نے ورلڈ کپ جیتا، میں نے کینسر ہاسپٹل بنایا، میں نے یونیورسٹی بنائی، میں ان کی ذات میں بہت زیادہ ہے۔ نہ ہی وہ کسی اور شخص کو، پی ٹی آئی کے لیڈر کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے عمران خان
کے سامنے ذرا قد نکالنے کی کوشش کی عمران خان کی محبت میں. علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو، جسٹس وجیہ الدین ہو، تو وہ عمران خان ان سب کے مخالف ہو گئے. تو کیا اب عمران خان، جب یہ خبر ظاہر ہے عمران خان تک بھی پہنچنا شروع ہو گئی، تو عمران خان جنرل فیض حمید کے خلاف بھی ہو جائیں گے، اس شخص کے خلاف جو تحریک انصاف کا سب سے بڑا محسن ہے، جس کا کریئر تحریک انصاف نے خراب کیا اور جس نے اپنے آپ کو برباد بھی کر لیا تحریک انصاف کے لیے. تو کیا ایک سٹیج پر ہم ایک کانفلکٹ دیکھ رہے ہیں جنرل فیض حمید اور عمران خان کے درمیان؟ اور اس میں اگر یہ اس طرح کا کانفلکٹ ہوا تو جب یہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ بہرحال عمران خان ایک پولیٹیکل اینٹی ہیں، تو سلیکٹڈ ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جنرل فیض حمید ان کا مقابلہ کہیں نہیں کر سکیں گے. تو ان کا سب سے پہلا جھگڑا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی ایم، ان کے ساتھ نہیں ہوگا، عمران خان کے ساتھ ہوگا. تو یہ مستقبل کی صورتحال ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض حمید ایسا ڈسین کریں گے. وہ شاطر آدمی ہے اور ان کو سیاسی معاملات کی سیاستدانوں سے زیادہ سمجھ ہے، تو وہ اس معاملے کے اندر نہیں پڑیں گے. یہ افواہ تک ہی رہے گی. دوسری خبر انصار عباسی صاحب کی خبر ہے. دیکھیے کیا سسٹم ہے، کیا ملک ہے ہمارا، کہ الیکشن کمیشن کے پاس آج سے 8 سال پہلے ثبوت تھے. اکبر ایس بابر ایک سویلین عام شہری درخواستیں، پی ٹی آئی کے بانی رہنما درخواستیں لے کے پھرتے رہے کہ یہ فارن فنڈنگ لی گئی ہے اس جماعت میں، لیکن کسی نے سنوائی نہیں کی. 8 سال وہ در بدر پھرتے رہے. 2022 میں جب ادارے نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اب نیوٹرل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کی بات سنی گئی، پھر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوا. اس سے پہلے تو یہ صرف ایک تانا تھا، مذاق تھا کہ فارن فنڈنگ اکبر ایس بابر، پاگل کہتے تھے لوگ. لیکن تو آج انصار عباسی صاحب نے یہ بتایا اور ایک ڈیٹ کے تاریخ کے پیشی کے حوالے سے بتایا کہ اس دن یہ ہوا، اس دن یہ ہوا. تو یہ جو فارن فنڈنگ کا فیصلہ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، یہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی تھی، جنرل باجوہ صاحب کروا رہے تھے. اور وہ جو ہے فارن فنڈنگ کا فیصلہ اسی طرح آئندہ آنے والے دنوں میں عدالت کے حوالے سے ہی بات ہے کہ ثاقب نثار اصل مجرم نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی جرم تھا کہ ایک جج جو ہے کمپرومائز ہو چکا ہے، لیکن اس سے کون فیصلے کروا رہا تھا یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا، اور اس کے پیچھے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی اس وقت کی نکلے گی. تو یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے احسانات کیے ہیں عمران خان پر، اس کی جڑیں فارن فنڈنگ کیس تک پھیلی ہوئی ہیں. اور اب چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے نیوٹرل رہنا ہے، تو اب عمران خان صاحب دھڑام سے گریں گے. عاصم منیر صاحب بڑے ان کے عزائم واضح لگتے ہیں، وہ پروفیشنل قسم کے آدمی لگ رہے ہیں کہ بھئی وہ اپنا کام سے کام رکھیں گے، جب تک انہیں کسی نے کچھ کہا نہیں تو وہ بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. تو لیکن اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادہ ہینکی پینکی کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑی قوت کے ساتھ جواب دیں گے. تو اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سلام کہ جنہوں نے عمران خان کی خاطر الیکشن کمیشن کے فیصلے رکوائے اور بعد میں اسی شخص سے گالیاں کھائیں، اسی شخص سے میر جعفر، غدار، چور، امریکہ کے ٹٹو، یہ سارے نعرے سنے ہیں. تو ایسے ذہین لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، اور عمران خان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے کسی محسن کو کبھی نہیں بخشا، اور ہر شخص کو جس نے ان پر احسان کیا اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا. آخری خبر کامران شاہد صاحب نے دی ہے، اور وہ خبر ادھوری ہے لیکن خبر بہت اہم ہے. ہم سب کو پتہ ہے کس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک عرب ملک سے 6 ارب روپے کے جواہرات لیے گئے، اور ان جواہرات کی قیمت پاکستان کے توشہ خانہ میں 3 کروڑ روپیہ ظاہر کی گئی. ان 3 کروڑ روپے کا 50% ادا کیا گیا، یعنی 1.5 کروڑ روپیہ،
اور 6 ارب روپے کے جواہرات جیب میں ڈال لیے گئے اور پھر پتہ نہیں کہاں بیچے گئے، کہاں خریدے گئے۔ تو یہ وہ انصاف نام لیتے تھے یہ ریاست مدینہ کا اور ایسی مبارک ہستیوں کا کہ جن کے بارے میں بات کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری تو جرت نہیں ہوتی، لیکن یہ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ ابھی یاد رکھیے یہ کیسز صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہیں، اور اس کے پیچھے جو کچھ آپ کو پتہ چلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا پورا وفاق کا خزانہ، پنجاب کا خزانہ، KPK کا خزانہ، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ہے جو ان جواہرات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جب آپ کو کسی سٹیج پہ پتہ چلے گا ریاض سکینڈل میں کھربوں روپے دنوں میں کمائے گئے اور اس کا بینیفیشری عمران خان تھا، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ BRT میں گالیاں پرویز خٹک نے کھائی ہیں لیکن 100 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، وہ عمران خان کی انڈورسمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، خود چینی آٹا گندم خرید کے پھر بیچنا پھر خریدنا، یہ سارا ڈرامہ ہمارے ہاں ہوا ہے اور اس میں دنوں میں کھربوں روپے کمائے گئے ہیں۔ تو ان سب کی پیچھے ایک ہی شخص نظر آئے گا جو اپنے دوسروں کو ہر وقت کرپشن کے نام پہ گالی دیتا رہتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے اور اس کا سامنا عمران خان صاحب کو اب کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اب وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو فارن فنڈنگ کے فیصلے رکواتی تھی، جو عمران خان کے گناہوں پر پردہ ڈالتی تھی، وہ اب نیوٹرل ہو گئی ہے۔ ہماری دعا ہے، خواہش ہے کہ وہ نیوٹرل ہی رہے، اور جس شخص نے بھی، وہ چاہے کسی بھی جماعت کو، اس ملک کو لوٹا ہے، اس کو قرار واقعی سزا ملے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔